علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، آج کی کہانی سیدہ علیہا کی کہانی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کہتے ہیں والدین کا رشتہ دنیا کا سب سے عظیم رشتہ ہے۔ جس کے سر پر والدین کا سایہ نہیں رہتا وہ انسان پریشان حال ہی رہتا ہے، مگر کچھ والدین اولاد کا سایہ بننے کی بجائے ان کے سر سے سایہ ہی کھینچ لیتے ہیں۔ ایسی تلخ زندگی میں اولاد کو جھونک دیتے ہیں کہ وہ پوری زندگی پھر تڑپتے ہوئے گزار دیتی ہے۔ میرا نام علیہ ہے۔ میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ میں ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم کل 4 بہن بھائی ہیں۔ میری جگہ میرے والدین ایک بیٹا چاہتے تھے، لیکن پیدا ہوئی میں۔ اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ بچپن میں مجھے اپنے والدین کا پیار نصیب نہیں ہوا۔ ہمارے گھر میں جو بھی ہوتا اس کا واحد ذمہ دار مجھے ہی تو ٹھہرایا جاتا۔ کسی بچے کو مار پڑے نہ پڑے، میں اپنی والدہ کے سامنے پہلا نشانہ ہوتی۔ گھر میں کوئی چیز ٹوٹتی تو سب سے پہلے ایک آواز آتی، علیہا، تم نے توڑا ہوگا نا، بہت بدتمیز ہو۔ یہ آواز اور کسی کی نہیں، میری والدہ کی ہوتی۔ نقصان کوئی بہن یا بھائی کرتا، سر میرے تھوپ دیا جاتا، اور میں چاہے جو مرضی بول لوں، میری صفائی میں کوئی کچھ نہ سنتا۔ ایسا نہیں کہ میں کوئی شرارتی سی بچی تھی، میں تو ایک سہمی ہوئی لڑکی تھی، اور خاص کر جب میرے ہی گھر میں مجھ سے انصاف سے کام نہ لیا جاتا۔ امی کی جب بھی ابا سے لڑائی ہوتی، پہلے وہ مجھے مارتی، کسی اور کو تو مارتی نہیں تھی۔ ابا پہ غصہ اتارنے کی بجائے وہ سارا غصہ مجھ پر اتار دیتی، اور مجھے بات بات پر مارا پیٹا جاتا تو میں مزید سہم سی گئی۔ میرے اندر کا کانفیڈنس سب ختم ہو گیا، اور دل میں اپنے ہی سگے رشتوں کو لے کر خوف سا بیٹھ گیا۔ بچپن میرا یوں ہی مار پیٹ میں گزر گیا۔ ایسا کوئی دن یاد نہیں مجھے جب میں نے اماں ابا سے مار نہ کھائی ہو۔ بیٹیاں اپنی ماں سے بہت اٹیچ ہوتی ہیں۔ میں نے بھی بچپن میں کوشش کی کہ اپنی ماں کو سمجھاؤں کہ میری ذات پر ایسا ظلم نہ کرے۔ میرے اندر خود اعتمادی ختم ہو رہی ہے۔ ایسا نہ ہو میرے دل میں اپنے خونی رشتوں کے لیے نفرت آ جائے۔ لیکن میری ماں نے میری بات نہ سمجھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ کسی ایک فرد کا بھی میرے ساتھ رویہ اچھا نہ ہوا۔ آخر کار میں خاموش ہوتی چلی گئی۔ اب مجھے کوئی بھی گھر میں کچھ بھی بولتا تھا، میں چپ کر کے سب سن لیتی، اور سارے الزام خود پر لگوا لیتی، کیونکہ میری انتھک محنت کا نتیجہ وہی ظالمانہ رویہ ہی رہا جو کبھی نہ بدلنے والا تھا۔ جب 14 سال کی ہوئی تو زندگی میں ایک عجیب موڑ آیا۔ میری خالہ کا بیٹا، میرا پیارا کزن ندیم، جس نے مجھے سمجھا، میں جب پریشان ہوتی مجھے تسلیاں دیتا، گھر والے روک ٹوک کرتے تو وہ مجھے سپورٹ کرتا، میرے دکھ کو غور سے سنتا، اور میرے کاموں میں میری مدد کرتا۔ اس کی سپورٹ دیکھ کر مجھے اسے اٹیچمنٹ ہوتی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے الفت میں بدل گئی۔ میں ندیم کو بے انتہا چاہنے لگی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے۔ میں نے اسے اپنے دل کی بات بتا دی کہ ندیم، مجھے تم بہت پسند ہو، میں تمہیں چاہنے لگی ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ تم مجھے سمجھتے ہو، میرے دکھ سنتے ہو، مجھے سپورٹ کرتے ہو۔ تمہارے آس پاس ہونے سے میں خود کو بہت سکون میں محسوس کرتی ہوں۔ تم بتاؤ، کیا تم بھی مجھے پسند کرتے ہو؟ کاش اس وقت ندیم منع کر دیتا اور کہتا، علیہا نہیں، تم غلط سوچ رہی ہو،
ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن اس نے کچھ ایسا نہ کہا اور میرے ساتھ وقت پاس کرنے کے لیے ریلیشن میں آ گیا. میری زندگی بدلنے لگی. ایسا لگا جیسے کسی جنت میں چلی گئی ہوں جہاں سکون ہے، پیار ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. دن رات کی باتیں، گھنٹوں کی کالز، ایک دوسرے کو تصویریں بھیجنا، چھپ چھپ کے ملنا، سب ہوتا رہا. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ روتی ہوئی لڑکی کو کون سا مرد پسند کرتا ہے. کچھ وقت تو ندیم میرے دکھڑے سنتا رہا. پھر مجھ سے بدزن ہونے لگا، مجھے اگنور کرنا شروع کر دیا. میں کئی کئی گھنٹے میسج کر کے انتظار میں رہتے، اس کا کوئی جواب نہ آتا. پھر کالز آنا بند ہو گئیں. میں بہت پریشان رہنے لگی. دن رات اس کی منتیں، ترلے کرتی رہتے کہ تم کیوں بدل گئے ہو، تم تو پیار کرتے تھے نا مجھ سے، تمہیں اب کیا ہوا ہے. لیکن وہ نہ بدلا. میری ٹینشن بڑھتی گئی. میں نے اپنی ماں سے یہ بات شیئر کی، لیکن ان کی طرف سے وہی تانے ملے. اور وہ تانے کیوں نہ دیتی. وہ اور ابو مجھے پھپھو کے بیٹے سے بیانا چاہتے تھے، اور پھپھو کے بیٹے کو ایک پڑھی لکھی لڑکی چاہیے تھی. اور میں نے جان بوجھ کر پڑھنا چھوڑ دیا کیونکہ میں ندیم کے پیار میں اندھی ہو چکی تھی. اسے دن رات باتوں کے چکر میں اپنی پڑھائی بھول چکی تھی. مجھے پڑھائی سے کوفت ہوتی تھی. پڑھائی چھوٹی تو پھپھو کے بیٹے نے رشتہ توڑ دیا کیونکہ وہ تعلیم یافتہ بیوی چاہتا تھا اور میں ندیم کے لیے اپنی پڑھائی داؤ پر لگا چکی تھی. لہٰذا وہ رشتہ تو ٹوٹ ہی گیا اور میرے کہنے پر، مجبور کرنے پر، میرے والدین نے میری منگنی ندیم سے کروا دی. اب ندیم صاحب منگنی کے بعد بدلے تھے. اس کو پتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ شادی نہیں کرنی، بس وقت پاس کرنا ہے. تو جیسے مرضی اس کو ذلیل کروں، ٹارچر کروں. سو وہ کرتا رہا. ایک روز ندیم کے ابو شدید بیمار ہوئے. ان کو لے کر وہ ہسپتال گیا. وہاں ان کی حالت بہت خراب تھی. ہم ہر روز ان کی خیریت پوچھنے ہسپتال جاتے اور میں غور کرتی کہ ندیم میری جانب مڑ کر نہ دیکھتا تھا. میں اس کی منتیں کرتی، پلیز بات تو کرو. وہ دیکھنا مناسب نہ سمجھتا تھا. یہاں تک کہ اپنے باپ کی بیماری کی وجہ بھی مجھے بنا دیا. میں خاموش ہو گئی. پھر اس کی سالگرہ آئی. میں نے اس کو سالگرہ پر سرپرائز دیا اور اس نے پھر پلٹ کر میری جانب نہ دیکھا. میں پھر روتی رہی، اس کو خوش نہ کر پائی. مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے، وہ کیوں اتنا بدل گیا ہے. میری حالت مزید ابتر ہوتی گئی کیونکہ اپنے گھر میں وہی ایک سہارا ہی تو مجھے ملا تھا. اب وہ بھی نہ رہا تھا. جب میں نے دیکھا کہ اس انسان کو میری پرواہ تک نہیں ہے اور میں اپنی جان ہلکان کیے جا رہی ہوں، تو میں نے بھی خاموشی سے ایک طرف ہو جانا بہتر سمجھا. کیونکہ میرے خیال سے محبت سے زیادہ آپ کو عزت نفس بہت اہم سمجھنا چاہیے. جب میں نے بھی اسے میسج کرنا چھوڑ دیا تو کچھ وقت بعد اس نے یہ بات نوٹ کر لی. اب میں خود کو وقت دینے لگی، اپنی صحت بہتر کرنے لگی. اب میں کافی پرسکون ہو گئی تھی. میرا ذہن ریلیکس ہو گیا تھا اور پہلے سے زیادہ موٹی اور خوبصورت ہو گئی. میں نے ایک جم پر بھی کام کرنا شروع کر دیا. جاب کے ساتھ ساتھ فٹ ہو رہی تھی. اس نے جب دیکھا کہ لڑکی تو ہاتھ سے نکل رہی ہے، اس نے اپنا رویہ بدلا اور فوراً سے میری منتیں ترلے کرنے لگا کہ پلیز علیحہ، تم تو میری ہو نا، ہم جلد شادی کریں گے. اس نے بہت منتیں کی پر اس بار مجھے اس کی باتیں دل پر نہ لگ رہی تھی. میں نے بہت مشکل سے اس کو اپنی زندگی میں دوبارہ شامل کیا. اب وہ ایک ہفتہ میرے ساتھ بہت اچھے سے بات کرتا رہا. روز کی لمبی باتیں، کالز. مجھے جم جانے سے روک دیا کہ آئندہ مت جانا. میں بھی رک گئی. ایک ہفتے بعد ندیم صاحب نے اپنا رنگ پھر سے دکھا دیا.
कि अच्छा फिर बात करता हूं, अभी अबू बुला रहे हैं। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होता गया और मुझे शदीद ज़हनी अजियत में डाल गया। पता नहीं लोग क्यों अपना आदी बनाकर एक नशई की तरह दरबदर कर देते हैं, जिसको जब नशा नहीं मिलता तो वो चीखता चिल्लाता है, खुद को नोचता है, अजियत देता है, पर उसकी हालत सही नहीं हो पाती। मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही हो गई थी। जिम छूट गई, अपनी केयर खत्म कर दी, जिंदा लाश बन के फिरती, रोती चीखती, घर वालों से बात बात पर झगड़ती, ब्लड प्रेशर की मरीजा बन गई, हार्ट बीट हर वक्त तेज रहती, मैदा डिस्टर्ब हो गया, जिनसी मसाइल शुरू हो गए। खुद को जहनी मरीजा बना देखकर मजीद रोती थी। घर वाले बात बात पर मुझे एक अकेले कमरे में उठाकर फेंक देते, मुझे लॉक कर देते। हर रोज अस्पताल का चक्कर लगता रहता। बस यही सब कुछ रह गया था मेरी जिंदगी में। मैं जितनी बार अस्पताल गई, नदीम एक बार भी मुझसे पूछने ना आया। और वो नाम की खाला अपने बेटे की तरह जालिम औरत है। उसने भी अपने बेटे की अच्छी तरबियत ना की। मेरी जिंदगी बहुत बदतरीन हो गई और मैं अब उसे कोई रिश्ता नहीं चाहती। अब वो फिर से मुझे कहता है कि तुमसे जल्द शादी करनी है, देखना तुम शादी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन मैं कभी उस गंदे इंसान से शादी नहीं करूंगी जिसने मेरी सेहत बर्बाद करवा दी, मुझे जहनी और जिस्मानी अजियत दोनों देता रहा, जो मेरी जिम छुड़वाकर खुश हुआ, जिसे मेरी सेहत, खुशी, सुकून अच्छा ना लगा। एक बार भी अस्पताल में आकर मेरा ना पूछा, ऐसे इंसान से कैसे शादी कर लूं? ऐसे लोग हमेशा घटिया ही रहते हैं। मेरी जहनी हालत देखकर मेरे वालिदैन मुझे बंद कर देते हैं और आज भी नदीम से मेरी मंगनी है। रिश्ता इसलिए नहीं तोड़ रहे कि कहीं इज्जत ना चली जाए, बेशक बेटी की जान ही क्यों ना चली जाए। आज मैं इस सब में सिर्फ नदीम को भी कसूरवार नहीं कहूंगी, क्योंकि इस सब में सबसे ज्यादा मेरे अपने वालिदैन की नाइंसाफी है मुझसे। काश वो ऐसा बर्ताव ही ना रखते मुझसे कि मैं किसी और रिश्ते में अपना सुकून ढूंढने लगती। और जब उसने भी देखा कि मेरी अपने ही घर में, अपने सगे रिश्तों में ही कोई औकात नहीं है, तो उसने भी मेरे साथ वही किया जो हर बेसहारा इंसान के साथ एक कमजोर इंसान करता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।